دیا۔ اور ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف میں حدیث نمبر 3451۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے جاتا تھا تو نمازیوں کے راستے میں ایک جھاڑی تھی، اس نے کہا واللہ جب تک یہ جھاڑی میں اکھاڑ کے نہ پھینک لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ اس کا عزم تھا، اس نے اپنے عزم کے مطابق جھاڑی کو پھینک دیا۔ لوگوں کے گزرنے کی راہ آسان ہو گئی، ان کے لباس اب نہیں الجھتے تھے جھاڑی کے ساتھ۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ معجزہ تھا کہ وہ جنت میں قلہ بازیاں مار رہا ہے، یعنی خوش ہو کے اچھل اچھل کے جنت میں جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کو کتنا بڑا اجر دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی ابد الآباد، ایٹرنل، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کو دے دی۔ لا یبغون عنہا حولا، جہاں سے وہ پلٹنے کا تصور بھی نہیں کریں گے اور نقل مکانی کا سوچیں گے بھی نہیں، اتنی پیاری جنت اس کو دے دی کسی مسلمان کے رستے سے تکلیف ہٹانے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے چھوٹی شاخ ایمان کی راستے سے پتھر یا تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے۔ تبھی تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت کرنے والے کاموں سے بچو، رستے میں قضائے حاجت کرنا، پیشاب کر دینا کسی کے رستے میں سائے وغیرہ میں، اور سائے میں درخت کے سائے میں قضائے حاجت کر دینا، یا راہ کے اندر گندگی پھینک دینا۔ تو یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، جہاں لوگوں کو سکون ملے یا سہولت ہو وہاں گندگی پھینک دینا یہ لعنت کا باعث ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت کرنے والے کاموں سے بچ جاؤ۔ اور وہ حدیث جو ہے کہ وہ رستے سے اس نے جھاڑی اکھاڑ کے پھینک دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اجر دیا کہ جنت میں جگہ دے دی۔ صحیح مسلم میں 1912 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ جن کو اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے، قیامت کے دن جب کفار کے چہروں پہ ذلت اور سیاہی چھا جائے گی، اس دن ان کے چہرے چمک جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن چہرے سفید چمک جائیں گے اور جس دن کئی چہرے سیاہ روح ہو جائیں گے، بالکل سیاہی پھیل جائے گی ان کے اوپر، وہ دن ایسا دن ہوگا۔ اسی طرح اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں، کہ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے تو جنت ہے اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کا دیدار ہے۔ ولا يرحق وجوہہم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت نہیں چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ للذین احسنوا الحسنى، جو نیکیوں کی باتیں کیا کرتے تھے، نیکیوں کے کام کرتے تھے اور لوگوں کے کام آتے تھے، ان کی بھلائی کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث بھی شریف میں آتا ہے جو بندہ اپنی دونوں پنڈلیوں پہ چل کے، ظاہر ہے ہر شخص اپنی دونوں پنڈلیوں پہ چلتا ہے، یہ مبالغہ ہے اور فوکس سٹریس کرنا ہے کہ جو بندہ اپنی دونوں پنڈلیوں پہ چل کے من مشى من سعى بساقيه فی قضاء حاجت اخیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو بندہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اپنی دونوں پنڈلیوں پہ چل کے اس کا کام کرنے جاتا ہے، سفارش کرنے جاتا ہے یا اس کا کام کرنے جاتا ہے یا اس کی مدد کرنے جاتا ہے، اس کو سہارا دینے جاتا ہے، تو قیامت کے دن جب قدم اپنی جگہوں پہ ٹھہر نہیں سکیں گے اللہ کے غضب سے اور اللہ کے خوف اور ہیبت سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے، اس دن اللہ اس کے قدموں کو وہاں پہ مضبوط کرے گا اور اس کو سہارا دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کو اپنے قدموں کے ذریعے سہارا دیا تھا۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے میں حیوانات بھی شامل ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص جا رہا تھا، بینما رجل بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فیها فشرب ثم خرج فاذا کلب یلہث یأکل الثری من العطش، ایک بندہ جا رہا تھا، اس کو شدید پیاس لگ گئی، اس نے راستے میں ایک کنواں دیکھا، پھر وہ فوراً کنویں کے اندر اتر گیا، اینٹوں کو ہاتھ ڈال کے، وہ بنی ہوتی تھیں پہلے، تو اس نے وہاں سے پانی پیا اور باہر آ گیا۔ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَث مِنَ الْعَطْشِ يَأْكُلُ الثَّرَى، دیکھتا ہے کہ سامنے ایک کتا کھڑا ہے اور انتہائی پیاس میں مٹی چاٹ رہا ہے۔ فَقَالَ الرَّجُلُ فَفَكَّرَ، اس شخص نے سوچا اور کہا
لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغ كما بلغ منی، اس کتے کو بھی ویسے پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے پیاس لگی ہے. فنزل بئرا، پھر وہ کنویں میں اتر گیا. فملأ خفہ فامسکہ بفیہ، پھر اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ جو آدھی پنڈلیوں تک آتا ہے وہ اتارا، اس کو پانی سے بھرا اور منہ سے پکڑا، منہ سے پکڑ کے بڑی مشقت سے اٹھا کے کنویں میں سے باہر آیا. فسقى الكلب، اور وہ پانی اس نے کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ پاک نے اس کی قدر کی اور اس کو بخش دیا. بخاری شریف میں 5663 نمبر حدیث ہے. اب اتنی اوتھینٹک حدیث ہے یہ کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک گناہ گار شخص اگر بخشا جا سکتا ہے تو مومنوں کے ساتھ نیکی کرنے کا مقام کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا مقام کیا ہوگا. ایک اونٹ کو آپ نے دیکھا کہ آپ کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگا اور سر مارنے لگا، تو آپ نے اس کو پیار کیا اور اس سے بات کی. اللہ کے پیغمبر جانوروں سے بات بھی کر لیتے تھے. تو اس نے شکایت کی کہ میرا مالک مجھے کم چارہ دیتا ہے اور زیادہ کام لیتا ہے. آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ آئے، عرض کیا میں ہوں. آپ نے فرمایا اتق اللہ، اپنے اونٹ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس پہ اتنا بوجھ ڈالو جتنا اس کو چارہ کھلاتے ہو. جو پیغمبر علیہ السلام اونٹوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں اس قدر احتیاط کے قائل ہیں اور منع کرتے ہیں ان کو خام خواہ مارنے سے، وہ بچوں اور عورتوں کے بارے میں کس قدر نرم دل ہوں گے.